کائنات کی خاموشی میں ایک لمحہ ایسا آیا جب زمین کی مٹی کو اٹھایا گیا۔ یہ عام مٹی نہیں تھی، یہ پوری زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی مٹی تھی، اور اسی مٹی سے ایک ایسی مخلوق بننے والی تھی جو زمین پر اللہ کی خلافت سنبھالے گی۔ لیکن اس تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہونے والا تھا تاریخ کا پہلا تکبر، پہلی بغاوت اور انسان کا پہلا امتحان۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ قرآن مجید کے مطابق انسان کی تخلیق کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو ایک اعلان سنایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان کائنات کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ مگر اس اعلان کے بعد فرشتوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ مفسرین کے مطابق فرشتوں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جنات فساد کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالی نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جواب انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک ایسی صلاحیت کی طرف اشارہ تھا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کے حوالے سے احادیث مبارکہ ترمذی اور ابو داؤد میں بڑی دلچسپ تفصیل ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا مستند روایات کے مطابق ملک الموت کو حکم دیا کہ وہ زمین کے ہر حصے سے مٹی لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ پوری زمین سے مٹی کا ایک ایک مٹھی بھر نمونہ جمع کر کے لائے۔ چونکہ یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگ اور مزاج کے پیدا ہوئے۔ زمین کی مٹی کی مناسبت سے کوئی گورا ہوا، کوئی کالا، کوئی سرخ اور کوئی ان کے درمیانی رنگ کا۔ مٹی کی تاثیر کی وجہ سے کوئی نرم مزاج ہوا، کوئی سخت، کوئی نیک اور کوئی بد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار، پھر آدم اور حوا کا جنت میں قیام اور بعد میں زمین پر بھیجا جانا قرآن مجید کے نہایت اہم اور بنیادی واقعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں سورہ البقرہ کی آیات 30 تا 39 کے تحت اس واقعے کو نہایت بصیرت افروز انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس مٹی کے بدلتے ہوئے مراحل کا بھی ذکر ہے۔ مٹی سے انسان کی تخلیق۔ احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ روایات کے مطابق یہ ذمہ داری ملک الموت کو دی گئی۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، اسی لیے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی سرخ اور کوئی ان کے درمیان۔ لیکن فرق صرف رنگوں میں نہیں تھا۔ مٹی کے مزاج کی طرح انسانوں کے مزاج بھی مختلف بنائے گئے، کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج، کوئی صابر اور کوئی جلد غصہ کرنے والا۔ انسان کی یہ تنوع اسی مٹی کی وجہ سے ہے جس سے وہ بنایا گیا۔ انسان مختلف کیوں ہیں؟ مٹی کے مراحل۔ قرآن مجید انسان کی تخلیق کے مراحل بھی بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ صرف تراب تھا، یعنی عام مٹی۔
پھر اسے پانی سے گوندھا گیا اور وہ بن گئی تین لازب یعنی لیسدار گارا۔ پھر وقت کے ساتھ وہ بدل کر حمام مسنون بن گیا، ایک خاص شکل اختیار کر گیا۔ آخرکار وہ خشک ہو کر سلسال بن گیا، ایسی مٹی جو ٹھیکرے کی طرح آواز دیتی ہے۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جو کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے جسم میں اپنی روح پھونکی اور یوں انسان زندہ ہو گیا۔ علم اسماء، انسان کی اصل طاقت۔ اب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسان کی عظمت کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور حقیقتیں سکھا دیں۔ پھر یہی سوال فرشتوں کے سامنے رکھا گیا۔ انہیں کہا گیا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، اور اسی لمحے فرشتوں پر واضح ہو گیا کہ انسان کو ایک خاص علم عطا کیا گیا ہے۔ یہی علم انسان کی اصل طاقت تھا۔ انسان کی اصل طاقت کیا ہے؟ سجدہ ملائکہ اور ابلیس کی بغاوت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ایک مخلوق نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا تاریخ کا پہلا تکبر۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی انا کو ترجیح دی، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا۔ تکبر کیوں خطرناک ہے؟ شیطان کی اصل غلطی۔ ابلیس کی غلطی صرف نافرمانی نہیں تھی، اس کی اصل غلطی اس کا غلط استدلال تھا۔ وہ صرف مٹی کو دیکھ رہا تھا، وہ اس روح کو نہیں دیکھ سکا جو اللہ نے آدم کو عطا کی تھی۔ وہ اس علم کو نہیں دیکھ سکا جو آدم کو دیا گیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں، اللہ سے دور کرنے والا پہلا گناہ تکبر تھا۔ جنت میں قیام اور انسان کا پہلا امتحان۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ انہیں ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت تھی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن شیطان اپنی دشمنی نہیں بھولا تھا، اس نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار ان سے لغزش ہو گئی۔ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ زمین پر آمد۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن مفسرین کے مطابق یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ انسان کے اصل مشن کا آغاز تھا۔ زمین انسان کا امتحان گاہ بننے والی تھی۔ یہاں انسان کو اپنی عقل، اپنا علم اور اپنی اخلاقیات استعمال کرنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، انہوں نے دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسان کی اصل کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے انسان کی عظمت اس کے علم میں ہے، انسان کی تباہی اس کے تکبر میں ہے، اور انسان کی نجات اس کی توبہ میں ہے۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، ہم زمین پر کس راستے پر چل رہے ہیں؟ آدم کے راستے پر یا ابلیس کے؟ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے بنی اسرائیل غلامی سے صحرا تک کے بارے میں مکمل سچ۔ کمنٹس میں اللہ اکبر لکھیں اور چینل کو لائک کریں، پسند کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔